السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا موضوع ہے ایمان، عبادات اور قرآن مجید سے متعلق نشانیاں۔ سورۃ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکدم ان پر آن پڑے؟ ان کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کی علامات سے، کیونکہ یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے دن کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے انسان اپنی منزل کی تیاری کر سکے۔ جہاں اسے ایک دن جا کر ٹھہرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کر سکے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی اصل مقصد اس دن کی تیاری کرنا ہے، نہ کہ صرف یہ جاننا کہ وہ کب آ جائے گی۔ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پس قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے اعراض برتا اور اس کے تیاری کا ذکر کیا، کیونکہ سوال کرنے والے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی بات کو اہمیت دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، نہ کہ یہ جانے کہ وہ کب آ رہی ہے۔ یعنی قیامت کا ذکر ہو یا قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو، اہم چیز یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، اور فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف توجہ اور بڑھ جانی چاہیے ہماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ اور نشانیاں ظاہر ہوں اور پھر بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں بہتری لائے، کیونکہ علامات قیامت ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کا وقت ہے، عمل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جب علامات نازل ہو جائیں گی تو لوگوں کو دہشت ناک کر دیں گی، لوگ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور اس ڈر اور گھبراہٹ میں وہ عمل کرنا بھول جائیں گے، یا ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس سے پہلے کہ عمل کرنے میں مشکل آ جائے، نیک عمل کر لے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ اس میں نیک اعمال میں جلدی کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے،
اس سے پہلے کہ عمل کرنے میں مشکل ہو جائے اور انسان ان سے مشغول ہو جائے، ان مشغول کر دینے والے فتنوں کی وجہ سے جو بہت کثرت سے ہوں گے۔ یعنی جوں جوں وقت آگے جا رہا ہے تو قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، فتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو چاندنی رات کے اندھیروں کی طرح نہیں بلکہ کالی رات کے اندھیروں کی طرح تہ بتہ ہوں گے۔ یعنی چاندنی رات میں بھی اندھیرے کا ایک تاثر ہوتا ہے نا، لیکن کم ہوتا ہے، لیکن جب چاند نہیں ہوتا نا تو اندھیرا شدید ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سختیوں کی کچھ اقسام کو بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، یا اس کے برعکس ہوگا۔ مثلاً اگر صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فتنے بہت سنگین ہوں گے کہ ایک ہی دن میں انسان کے اندر اتنی خطرناک تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اعمال صالح کی، اور اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ کام کرنے چاہیے جو اس دن فائدہ دیں گے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس دن نقصان کا باعث بننے والی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایمانیات سے متعلق علامات قیامت کو دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ انسان کے ایمان میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے۔ امت میں شرک، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ امت میں شرک آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت میں گمراہ کرنے والے اماموں یعنی مذہبی رہنماؤں کا ڈر ہے، اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی اگر قتل و غارت شروع ہو گیا تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی پھر مسلمانوں کی باہمی جنگیں کبھی کہیں ہوتی چلی جائیں گی، اور قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا، اس قدر فتنے شدید ہو جائیں گے۔ یعنی ہوں گے مسلمان، لیکن ان کے طور طریقے اور ان کی عبادت کی بھی طور طریقے جو ہیں مشرکین سے ملتے جلتے ہوں گے۔ یعنی کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن اعمال میں شرک آ جائے گا۔ اور یہاں حدیث میں جو لفظ آ گیا ہے نا، جب تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی آپس کی خانہ جنگی کی شروع ہو جائے گی۔ تلوار کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ ایک علامت ہے، یعنی تلوار کا لفظ سنتے ہی مارنا پیٹنا، قتل و غارت کرنا ذہن میں آتے ہیں نا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور آلات استعمال نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو آلات جنگ ہے، نیزہ ہے، ٹینک، گولہ باری، یہ سب چیزیں بھی استعمال ہوں گی، کیونکہ ان کا تعلق بھی قتال کے ساتھ ہے۔ قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا، نہ اٹھایا جائے گا ان سے، یعنی ان میں مسلسل جنگ رہے گی، کبھی کم اور کبھی زیادہ، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جائے لیکن ان پر باہر سے دشمن مسلط نہ ہو جو ساری امت کو ختم کر دے۔ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں جو ہے نا، ماضی میں، حاضر میں، تاریخ دیکھیں، ہر دور میں یہ فتنے رہے ہیں۔ شام کی صورتحال دیکھیں، یمن کی صورتحال دیکھیں، باقی علاقوں کو دیکھیں تو مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں۔ ابن عثیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ کیا اس مل جانے سے جسمانی طور پر ان کا جا ملنا مراد ہے؟ یعنی ایک گروہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ان کی طرف نقل مکانی کرے گا اور ان کی طرف چلا جائے گا اور ان میں داخل ہو جائے گا، یا حکمی طور پر ان سے جا ملنا مراد ہے؟ یعنی وہ مشرکین والا عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے ان سے جا ملے گا، یعنی اس کے عمل مشرکین کے عمل والے ہو جائیں گے۔ پھر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے،
اور جو حالات اور واقعات کا مشاہدہ ہے کہ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی بذات خود بھی مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے جا ملنا اور پھر ان کے طور طریقے اختیار کر لینا، یہاں تک کہ آپ نے کیا فرمایا، یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے، یعنی نہ صرف باقی شرکی اعمال بلکہ بتوں کی پوجا بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بھی بتائی قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قبیلہ دوس کے شرک کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں پیٹھیں ذوالخلفہ کی بتوں کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت کریں گی۔ ذوالخلفہ قبیلہ دوس کا خاص بت تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت والی جو رسمیں تھیں، جو طریقے تھے، وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، لوگ ان پر فخر کرنے لگیں گے۔ اور تتربع کا مطلب ہے حرکت کرنا۔ علایا جو علیا کی جمع ہے، اس سے مراد عورتوں کا کولہے والا حصہ، اس سے مراد ذوالخلفہ بت کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ان عورتوں کے کولہے ملیں گے، یعنی ہلیں گے ان کے کولہے، یعنی تیز تیز حرکت کریں گی اور ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کریں گی اور بتوں کی عبادت کی طرف لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ یہاں جو ذکر ہے نا پیٹھوں کا حرکت کرنا، یہ جوش و خروش کی علامت ہے، یعنی تیز تیز چلنے کی علامت ہے۔ دھکم پیل کرنے کی وجہ سے یہ مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ صرف چند لوگ نہیں ہوں گے بلکہ بہت کثرت سے لوگ یہ کام شروع کر دیں گے، یعنی ان کے ارد گرد ہجوم ہوں گے، بہت رش ہوگا، اور جب وہ اس رش میں طواف کریں گے تو ان کی پیٹھیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ رش میں جب کوئی تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دھکے لگتے ہیں۔ کعبہ کے گرد بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے، خاص طور پر جب لوگ پہلی بار جاتے ہیں، جب انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، جب تیز تیز چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ بس وہ صورتحال قیامت کے قریب دوس قبیلے کی ہوگی، یعنی وہ دوبارہ ذوالخلفہ بت کو تیار کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس کا کتنا شوق ہوگا۔ تراب کی کیفیت کسی شخص کی تبھی ہوتی ہے جب کوئی کام کرنے کا جذبہ ہو اس کے اندر، یعنی جب اس کے اندر تیزی آ جائے، یعنی بھاگنے کی کیفیت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق لات اور عزیٰ کی پرستش بھی شروع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ نہ ہونے لگے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے یہ آیت نازل کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ذات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو۔ تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ کام مکمل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، شرک مکمل ختم ہوگا، اور عربوں کے ہاں اب دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، یعنی حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا، پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ باقی وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہ ہوگی، اور وہ اپنے ابا و اجداد کے دین پر واپس چلے جائیں گے۔ ابن بقال کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ روئے زمین کے تمام کناروں سے دین ختم ہو جائے گا، یعنی دین مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دین میں سے کچھ باقی نہ رہے، نہیں، بلکہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص علاقے میں عربوں کے ہاں لات و عزیٰ کی پرستی شروع ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں ہی شروع ہو جائے گا۔
کچھ اور علاقے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں دین اگر چاہے قیامت کے قریب کمزور ہو جائے گا، اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے گا۔ جھوٹی نبوت کا فتنہ بھی جو ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی ایمانیات کے بارے میں قیامت کی نشانی ہے۔ پہلی اللہ کے حقوق کے بارے میں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال اور کذاب نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ علماء نے ان لوگوں کے باقاعدہ نام اور تاریخی کتابوں میں درج کر رکھی ہیں کہ کس موقع پر کب کس نے یہ دعویٰ کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اور امت کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور انہوں نے ایسے کذابوں اور جھوٹے نبیوں سے باقاعدہ جنگ بھی کی اور ان کا خاتمہ کیا، یعنی ان کو چھوڑا نہیں۔ یہ لفظ جو ہے نا دجالون اور کذابون آیا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت سے دجال، بلکہ اس کا مخصوص معنی میں دجال ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یعنی ملمہ سازی کرنا۔ اسی لیے یہ لفظ جھوٹ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کذابون بطور تاکید آیا ہے، دجالون یعنی جھوٹا ہے، اور کذابون اس پر مزید تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا بالکل برحق ہوا کہ جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آخری دور میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے۔ اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں اور اسود انسی نے یمن میں خروج کیا، یعنی اپنے آپ کو نبی کہا۔ پھر حضرت ابوبکر کی خلافت میں طلیحہ نے خروج کیا۔ دجل کا ایک معنی یہ بھی ہے خلط ملط کرنا۔ یہ لوگ حق اور باطل کو ملا کر پیش کریں گے کہ ہر چیز حق کے مشابہ لگنے لگے۔ یعنی دجلہ کا مطلب ہے اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک شخص خلط ملط کرتا ہے اور ملمہ سازی کرتا ہے، یعنی شوگر کوٹنگ کرنا۔ اندر کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ، اور ظاہر کیا جا رہا ہوگا کہ حق اور باطل کو ملا کر دھوکہ دینے والے ہوں گے، بظاہر دین کا لبادہ اوڑھنے والے، لیکن فاسد عقائد کی ایجاد کرنے والے ہوں گے۔ دیکھنے میں لگیں گے بہت دیندار ہیں، لیکن دین میں نئی نئی باتیں نکال دیں گے، حتیٰ کہ ایمانیات اور عقائد سے متعلق بھی۔ مراتب المکاتب میں آتا ہے، یہ حدیث اس معنی پر محلول کی جائے جو محدثین کے ہاں مشہور ہے کہ ان سے مراد وہ حدیث ہیں جو من گھڑت ہیں، یعنی جھوٹی احادیث کے بیان کرنے کی بات یہ دجل ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور رسالت کے بعد لوگ دعوے کریں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے بھی آئیں گے۔ اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی ایک پر ضرور ایسا دن آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، یعنی میں فوت ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ میرا دیدار کرنا اس کو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہوگا، یعنی ایسی شدید محبت کرنے والے آئیں گے۔ ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ان سے ملنے کا کتنا شوق ہے، اور خاص طور پر حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کا کتنا شوق ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے سنت کی پیروی، بہت ضروری ہے۔ سنت کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور صرف سنت کی پیروی کافی نہیں، بدعت سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ پھر تقدیر کا انکار کرنا بھی۔
ابن زرارہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 48 اور 49۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ جس دن یہ دوزخ میں اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اب چکھو جہنم کی لپیٹ کا مزہ، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مس سقر سے مراد ہے جہنم کی آگ، کیونکہ تم تقدیر کا انکار کیا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے میں اللہ عز و جل کی تقدیر جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لوگوں میں موجود فاسد عقائد بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوئی، وہی ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں، نعوذ باللہ۔ جب انسان کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ تقدیر کے 4 حصے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس علم کو لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اعمال کا خالق ہے۔ پھر ایمان میں خلل ڈالنے والی قیامت کی علامت: نمبر 1 ستاروں پر ایمان لانا، نمبر 2 ستاروں کو ماننا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث طلحہ بن مصرف بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد کے زمانے میں آنے والے اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 چیزوں کا ڈر ہے: 1 ستاروں پر ایمان لانا، 2 تقدیر کو جھٹلانا، 3 حکمران کا ظلم کرنا۔ یعنی تاریخ میں ہر دور میں ہم نے حکمرانوں کو ظلم دیکھا، لیکن نئی بات کیا ہے؟ ستاروں پر ایمان۔ اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ ستاروں کی دنیا میں تاثیر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ستارے ہماری قسمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ نے تاروں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ امام بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا: نمبر 1 آسمان کی زینت، نمبر 2 شیاطین کو مارنے کے لیے، نمبر 3 بطور علامات رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ ایسی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے علم نہیں، یعنی وہ اس بارے میں جانتا نہیں۔ لہٰذا برجوں کی کتابوں کا مطالعہ درست نہیں ہے۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ جن میں برجوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کس برج کے تحت پیدا ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوا، اور پھر اس برج کی وجہ سے، کیونکہ یہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کے وقت پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی وجہ اسے اس کی زندگی میں یہ فائدے اور ایسی ایسی ناکامیاں ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ کیونکہ ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، وہ اللہ کے تابع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سر بسجود ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سوچیں ذرا، جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ کسی کی قسمت میں کوئی دخل اندازی کرے، یا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بندوں کے فائدے کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 54۔
اور سورج، چاند، ستارے سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 16 میں فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور کچھ نشانیاں بھی بنا دیں، اور بعض لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں، یعنی یہ لوگ ستاروں سے راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ستاروں سے قافلے لوگ اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے، اور ان چراغوں ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی وہ خود گہنا جاتے ہیں، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کسوف اور خسوف پڑھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو 7 سورج کا گہنا گیا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی سورج کے گہرانے کا کوئی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر نہیں ہے، یعنی وہ قسمتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جس طرح اور بہت سی نشانیاں ہیں نا، اسی طرح ستارے بھی ایک نشانی ہے۔ جب ان کے اندر کوئی خطرناک قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے شہاب ثاقب کی بارش ہو سکتی ہے، جب ستارے ٹکراتے ہیں زمین کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، جب ایسا کچھ ہو تو انسان نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف رغبت کرے اور صدقہ خیرات اور دعا اور اچھے کاموں کے ذریعے ان چیزوں کے مصائب سے بچے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ علم بھی 2 طرح کے ہیں، یعنی علم تاثیر اور علم رہنمائی۔ علم تاثیر کی آگے 3 اقسام ہیں۔ ایک، تارے بذات خود اثر رکھتے ہیں، ان کے اندر طاقت اور اختیار ہے کہ وہ بندوں کی قسمت پر اثر انداز ہو جائیں، یعنی ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ تارے خود ہی حادثات اور نقصان پیدا کرتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ مثلاً فلاں ستارے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے، یا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی وہ ستارہ نکلا اسی لیے بارش ہوئی ہے، یعنی ستارہ سبب بنا ہے بارش لانے کا، یہ ہے شرک اکبر۔ اور نمبر 2، ان ستاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے، یعنی تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ مطلب نکالے کہ فلاں فلاں کام رونما ہوگا، کیونکہ فلاں تارہ فلاں منزل میں داخل ہو گیا ہے، اب یوں ہونے والا ہے۔ مثلا نجومیوں کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، نجومی کو نجومی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نجم ستارے کو کہتے ہیں نا، وہ ستاروں کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلاں شخص کی زندگی بڑی کٹھن ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی، تو یہ بات درست نہیں ہے، اور فلاں کی زندگی خوشحال ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی۔ ایسا شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے جو تاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے، حالانکہ غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے، یعنی وہ ایسے شخص کا کیا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النمل میں قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا آسمان و زمین میں کے غیب کے بارے میں سوائے اللہ کے۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے نا، مطلب کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو سوائے اللہ کے،
اور تیسری چیز تاروں کو خیر اور شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے۔ یہ شرک اصغر ہے، یعنی جب کوئی چیز رونما ہو تو فوراً ستارے کے اوپر لے جائے کہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ ہر کام کا اصل مسبب الاسباب خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی دھاگے کو باندھ کر اسے شفا کا سبب سمجھے، کہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن دھاگا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے، اس سے انسان شرک اکبر سے بچ گیا، مگر یہ کہنا کہ دھاگا سبب ہے، اس سے انسان شرک اصغر میں پھنس گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دھاگے میں کوئی شفا نہیں رکھی۔ یعنی دوائیوں میں تو اللہ نے شفا رکھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں ان میں شفا ہے، لیکن دھاگے کے اندر کوئی شفا نہیں ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے شفا کے لیے دعائیں اختیار کرنے کا فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح بارش کے ساتھ ستارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ بارش ہوئی تھی، یعنی فجر کی نماز پڑھائی، اور اس رات جب حدیبیہ میں بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس پر صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان اور کچھ نے کفر کر کے صبح کی۔ چنانچہ جس نے کہا ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی تو وہ مجھ یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تاروں سے کفر کرتا ہے، اور جس نے کہا کہ میں فلاں فلاں برج اور تارے کی وجہ سے بارش ملی تو وہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور تاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ علم رہنمائی اور دینی رہنمائی، اگر کوئی شخص تاروں کے چلنے سے دینی رہنمائی حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً ستاروں کی مدد سے قبلے کا رخ معلوم کرنا۔ اور یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ستاروں کی تاثیر نہیں ہوتا، بلکہ زمین کی جو حرکت ہوتی ہے نا، یا ستاروں کی روٹیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب کوئی ستارے سامنے آ جاتے ہیں تو زمین پر بھی لوگ موسموں کی تبدیلی پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مشرق کی ہوا چل پڑی تو سردی آ جائے گی، اب مغربی ہوا چل پڑی تو گرمی آ جائے گی۔ ہواؤں کے جب رخ بدلتے ہیں تو موسم بدلتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ مشرقی ہوا چلے تو سردی آئے، مغربی چلے تو گرمی آئے، تو ویسے مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہواؤں کے جب رخ بدلتے ہیں تو موسم بدلتے ہیں، یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ اس علامت کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں، لیکن علم نجوم سیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو اس نے گویا جادو کا کچھ حصہ سیکھا۔ اور جادو کیا ہے؟ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق حرام ہے۔ علم نجوم ایمان خراب کرنے والی چیز ہے، اور نجومیوں کی صحبت میں بیٹھنا، نجومیوں کا جا کر ہاتھ دکھانا یعنی نجومیوں کو، اور ایسی کتابیں پڑھنا اور ان میں جو پورے سال کی پہلے ہی پیشن گوئیاں کی جا چکی ہوتی ہیں، وہ ایک کاروبار ہے اور علم خراب کرنے والی چیز ہے۔ اور بعض اوقات اخباروں میں ہوتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ علم غیب تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا سیکھنا منع ہے۔ ٹیلی ویژن پر ایسے شوز ہوتے ہیں جن میں نجومیوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، شادی اور بچوں کی پیدائش سے متعلق سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کون سا کام کب ہوگا؟ اور اگر ہم کہیں کہ علم نجوم کے ذریعے نجومی کو کچھ علم ہو گیا ہے اور وہ ہماری تقدیر بتا رہا ہے یا ستارے بتا رہے ہیں، غلط ہے، کیونکہ ستاروں کا اپنا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ قسمت کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس قسم کے طلسماتی علوم سیکھنا اور ان پر اپنی زندگی کا انحصار رکھنا اور اس طرح کی باتوں میں انٹرسٹ رکھنا، اس طرح کی باتیں ہمارے ایمان کے منافی ہیں، دین میں خلل پیدا کرنے والی ہیں۔ بس ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے عبادات سے متعلق پیشن گوئیاں، اور انشاءاللہ اس کی کچھ علامات بتائی جائیں گی۔ عبادات میں سب سے پہلی چیز
نمازوں کا ضائع کیا جانا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، عنقریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، تو تم نے اگر نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر حاکم کے ساتھ جماعت میں پڑھی جائے گی وہ تیرے لیے نقل ہوگی، ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی۔ یعنی بہت تاخیر سے نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ ہے، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر ہے طہارت اور دعا میں مبالغہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے۔ دعا میں حد سے بڑھ جانے سے جو ہے مراد یہ ہے، انسان ایسی چیزوں کا سوال کرے جن کا وہ حقدار ہی نہیں، اور وہ ایسی چیز مانگے جس میں وہ حد سے بڑھ رہا ہو۔ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچا لے، تو یہ حد سے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے اس ملک کا سربراہ بنا دے، نہ اہلیت، نہ قابلیت، اور نہ آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے، اور وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کا دور پر تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اور طہارت میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ طہارت میں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان ایک وضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا، یعنی شروع کرنے یا پھر اتنا پانی استعمال کرے کہ اس کا وسوسہ ختم نہ ہو کہ اس کی طہارت ہو گئی ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے۔ وضو تو 1 دفعہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے، 3 دفعہ تک دھونا سنت ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے اور حد سے بڑھنا ہے، جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنے میں یا وضو کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ پھر ہے مساجد پر فخر کرنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے۔ اپنے اپنے ملکوں، علاقوں، شہروں کی مسجدوں کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، ان کی ڈیکوریشن کے اعتبار سے، ان کی بناوٹ کے لحاظ سے، ان کی آرائش کے لحاظ سے۔ ایک اور قیامت کی علامت ہے کہ مساجد کو قیامت کے قریب بہت مزین کیا جائے گا، بہت خوبصورت بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ مساجد کو مزین کرو گے اور مصاحب یعنی سونے کا پانی یا پھر پھول بوٹے وغیرہ بنانا، اس کو مصاحب کہتے ہیں، مصاحب کو خوبصورت بناؤ گے تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ پھر مساجد کو سیر و تفریح کا مرکز بنا لیا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ آئیں گے جائیں گے، اس میں گھومے پھریں گے اور نکل جائیں گے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خشوع، اور نہ ہی کوئی اور روحانیت ہوگی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں ایسی بہت سی مساجد ہیں جہاں پر لوگ صرف ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں، پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ ان کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض سیاح جاتے ہیں اور وہ صرف تصاویر لے کر وہاں سے نکل آتے ہیں، 2 رکعت نماز تک ادا نہیں کرتے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا تحیۃ المسجد ادا کریں، نہ ہی مساجد میں ہونے والی علمی مساجد میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ ان کو صرف ایک ہی گزرگاہ بنایا ہوا ہے، یعنی دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ان مقاصد کے علاوہ جن کے لیے دراصل مسجد بنی ہے۔ پھر 2 رکعت پڑھے بغیر ہی مساجد سے گزر جاتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر ہی مسجد سے گزر جائے گا، یعنی مسجد میں آئے گا، گپ شپ لگائے گا، میل ملاقات کرے گا، کسی سے کوئی کام کہے وہ کرے گا، اور اس کے بعد نماز بھی ادا نہیں کرے گا اور نکل جائے گا۔ علامہ البانی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ مساجد میں مذابح بنا لیے جائیں گے۔ مذابح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محراب، یعنی یہ عام نمازیوں کی جگہ سے علیحدہ اونچی چبوتروں کی طرح جگہیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے اسٹیج ہوتے ہیں۔
مساجد میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، یعنی وہ دین کے لیے مسجد میں نہیں جمع ہوں گے بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے جمع ہوں گے۔ فرمایا، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، بس بے شک اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہی اس کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، ویسی ہی چیزیں اس کا شوق بن جاتی ہیں۔ صحیح ترغیب ترہیب کی بھی ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مساجد میں دنیاوی گفتگو کریں گے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی وہ بظاہر مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں لیکن ان مقاصد کے ساتھ نہیں جو مسجد بنانے کا اصل مقصد ہوتا ہے، بلکہ ان کے علاوہ دیگر چیزوں پر ان کی توجہ زیادہ ہوگی۔ اور آج افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جس میں کچھ فن ہے، کھانا پینا اور میل ملاقات ہو، اس کے لیے لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کا ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے، لیکن جہاں یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو نمازی وہاں آنے چاہیے نا، اور نمازوں میں لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ جمعہ کی نماز کے لیے لوگ ہوتے ہیں۔ جب نماز کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پکارا جاتا ہے تو سننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین، اور مساجد کی قدر کی توفیق دے اور اپنی عبادات کو اس طریقے پر کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور نمبر 4، قرآن سے متعلق علامات قیامت۔ قرآن کو گا گا کر پڑھنا بھی علامات قیامت میں سے ہے، جو کہ منع ہے، قرآن کو گا گا کر پڑھنا نہیں چاہیے۔ پھر قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا، یعنی قرآن پڑھنے والوں میں سے نکل آئے گا۔ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خاموش ناشع اس لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جو بچپن کی حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی وہ ایک لہر کی صورت میں آئیں گے، کثرت ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ان میں سے ایک گروہ ظاہر ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا، جیسے فرقہ حروریہ خوارج کا ایک فرقہ تھا۔ حضرت علی نے ان کی سرکوبی کر دی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھروں سے ان کا آخری آدمی بھی مقابلہ اور مناظرے کر کے کرے گا، یعنی ان کا مقابلہ بھی کیا جائے گا اور آخری آدمی تک ان کو ختم کیا جائے گا، لیکن پھر وہ دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علمی فائدہ ہے کہ خوارج بھی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کا وجود آخری زمانے تک جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً خروج کرتا رہے گا، اور جب بھی کوئی فرقہ ظاہر ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا، ان کا معاملہ ختم ہوگا، پھر دوبارہ ایک اور گروہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخری فرقے میں دجال نکل آئے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف حروف کی ادائیگی پر توجہ ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی درست ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور وہ اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی پہلے سے ہی طے کر لیں گے کہ کس مجلس پر ان کو کتنا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے، یعنی ان کے مخارج اور صفات کی حفاظت میں تکلف ہوگا۔
اور قرأت کے عمل میں مبالغہ کریں گے۔ ریاکاری، فخر، سمعہ یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کا مبالغہ۔ طبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے، یعنی قرأت میں بہت تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرنے، عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے اور اس کے عجائبات میں غوطہ زن ہونے کی بات ہے، یعنی اس کے برعکس یہ کام کرنے چاہیے۔ یتعجلون کا مطلب ہے دنیا میں اجر لینا چاہیں گے، آخرت کے لیے مؤخر نہیں کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ جتنا ہم نے علم حاصل کیا ہے، یہ جو لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں اس پر ہمیں کچھ دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہیں گے۔ معاذ بن جبل نے ایک دن فرمایا، تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا اور قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن مرد، عورتیں، منافق، چھوٹا بڑا، آزاد غلام سب اسے حاصل کریں گے۔ اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا، لوگوں کو کیا ہوا، میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ یعنی ہر کوئی قرآن پڑھ کر لیڈر بننے کی فکر میں ہوگا۔ وہ کہے گا، یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں نئی چیزیں بتاؤں، چنانچہ تم ان کی بدعت سے خود کو نہیں بچائے رکھنا، اس کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ قرآن سے دور لوگوں کا قرآن پڑھنا، یعنی ان کو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، جانتے نہیں ہوں گے اور وہ لوگوں کے رہنما بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبے میں بلند کیا جائے گا، یعنی ان کا مرتبہ بلند کیا جائے گا، ان کا اخلاق اور کردار وہ نہیں ہوگا جتنی ان کو عزت دی جا رہی ہوگی، اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مصنات قرآن پڑھائے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو رد کرے گا۔ کہا گیا کہ مصنات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا، یعنی ویسے اس کی بہت ساری ڈگریاں ہوں گی، کتاب اللہ کو پوری طرح نہیں جانتا ہوگا، لیکن لوگوں کو قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، صرف دنیاوی ڈگریاں، یہ کسی وجہ سے شہرت ہو گئی اور انہوں نے قرآن کو تختہ مشق بنا لیا۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی۔ اس میں مذکور تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں، بالخصوص مصنات والا معاملہ۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل دین کے نام پر تعلیم دی جاتی ہے، لیکن پورا قرآن شامل نہیں ہوتا۔ قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جائے گا، جیسے ماسٹرز، پی ایچ ڈی وغیرہ، لیکن قرآن سے ان کا وہ تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی، لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا کہ تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی حروف کو بہت تکلف سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ تدبر پر زور دیا جاتا ہے۔ مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں علماء کم اور قاری حضرات زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اس کی حدود کو ضائع کیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا اور نماز چھوٹی کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی قرآن کو عمل کی غرض سے پڑھنے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پڑھایا جائے گا۔
اور اس پر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی تمنا کریں گے، یعنی ان کی توجہ ساری اس چیز کی طرف ہوگی کہ اس کام سے ہمیں ملے گا کیا۔ پھر اسی طرح قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے دل بڑے سخت ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف و لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے۔ ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم شرک تو نہیں کرتے، ہمیں معافی مل جائے گی۔ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کے ذریعے دنیا طلب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے طلب کرے کہ وہ اس کی ضروریات اور حاجت پوری کرے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے، یعنی ان کی تلاوت کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو اس سے اپنی طرف متوجہ کرنا، تاکہ لوگ ان کو دنیا کے فائدے پہنچائیں، ان کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا اسی کو مقصد رکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی تبلیغ کریں اور اس کے ساتھ اپنا جینا مرنا وابستہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔